بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک عرصہ وقت کے پیش نظر قیمت، اجارہ دار اور پیداوار کا تعین، اسی طرح سے عرصہ وقت کے پیش نظر قیمت اور مکمل مقابلہ کے تحت یعنی قیمت کا تعین یا پیداوار کا تعین کیسے ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر عرصہ وقت کو پیش نظر تو اجارہ داری کے تحت قیمت اور پیداوار کا تعین درج ذیل 3 صورتوں میں اس کی وضاحت ممکن ہے۔ پہلی جو صورت ہے وہ ہے منڈی کے عرصہ وقت کے تحت، دوسرا کیا ہے عرصہ قلیل کے تحت، اور تیسرا کیا ہے عرصہ طویل کے تحت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یومیہ منڈی یعنی کہ ایک دن کی منڈی، قلیل عرصے کی منڈی، تھوڑا یعنی کہ ایسی چیزیں جو گلنے سڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسی اشیاء جو ضیاع پذیر ہوتی ہیں، ان کی قیمت کا تعین کیسے ممکن ہوگا جبکہ ان کی رسد کیا ہوتی ہے، غیر لچکدار ہوتی ہے، ان کی رسد مقرر ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب کیا ہے کہ اس صورت میں یعنی کہ یومیہ منڈی کی صورت میں اگر کسی شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو رسد بڑھانے کے لیے یا رسد کو مزید اضافہ یعنی کہ کرنے کے لیے رسد میں جو آجر ہے اس کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا کرے گا؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ جو زائد چیزیں ہیں منڈی میں یعنی کہ زیادہ اشیاء جو اسٹوروں میں پڑی ہوئی ہیں، گوداموں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ منڈی میں مارکیٹ میں فروخت کے لیے لے آئے۔ دوسری صورت کیا ہے، یا قیمت بڑھا دے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان میں سے وہ طریقہ اختیار کرے گا جسے سے زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ اگر شے کی طلب میں اضافہ مستقل نوعیت کا ہے تو بازاری قیمت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرے گا، لیکن اس کا انحصار شے کی طلب کی لچک پر بھی ہے۔ اگر شے کی طلب کی لچک کم لچکدار ہے تو پھر وہ یعنی کہ اس کا قریبی نیم و بدل بھی نہیں ہے تو پھر وہ قیمت کو بڑھا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر دوسری صورت میں کیا ہے، دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر اضافہ عارضی نوعیت کا ہے اور شے وہ زیادہ لچکدار ہے، پھر وہ قیمت بڑھانے سے گریز کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کے جو گاہک ہیں، اس کے جو کنزیومر ہیں، کسٹمرز ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ یعنی کہ ناراض ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن یوز کر سکتے ہیں کہ یا قیمت بڑھا دے یا پھر کیا کرے، گوداموں میں، اسٹوروں میں وہ جو مال رکھا ہوتا ہے وہ بیچنے کے لیے لے آئے۔ دوسرا ہے عرصہ قلیل میں ایک اجارہ دار فرم شے کی اتنی مقدار پیدا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے جس پر اس کا مختلف حاصل مختلف لاگت کے برابر ہو جائے۔ ایسی صورت میں فرم معمولی منافع بھی کما سکتی ہے، غیر معمولی منافع بھی کما سکتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور وقتی طور پر نقصان بھی برداشت کر سکتی ہے۔ نقصان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ حکومت ادارے کو عام لوگوں کے مفاد کی خاطر اجارہ داری کے اختیارات دے دے اور نقصان کے باوجود ان کو کنٹینیو کرنا پڑے یا جاری رکھنا پڑے، جیسے کہ PIA ہے، ریلوے ہے، وابڈا ہے یا دیگر پاکستان اسٹیل مل ہے، جیسے یہ ایسے ادارے ہیں جو کہ نقصان کے باوجود بھی انہیں حکومت کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ وہ اپنے سرگرمیاں وہ جاری رکھیں گے۔ عرصہ طویل، لمبے عرصہ، اس میں کیا ہے، یہ فرم کسی بھی صورت میں نقصان برداشت کرنے کے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لہذا اس وقت تک پیداوار حاصل کرتی رہتی ہے جب تک کہ منافع نارمل رہے۔ ویسے عرصہ طویل میں فرم غیر معمولی منافع بھی کما سکتی ہے۔ اس کی مقدار پیداوار اور قیمت کا تعین نقطہ توازن پہ ہوتا ہے، جو کہ عرصہ طویل کے مختتم مصارف یعنی کہ لانگ رن مارجنل کاسٹ MC اور عرصہ طویل کے مختتم حاصل یعنی کہ MR ایک دوسرے کو جس نقطے پہ قطع کرتے ہیں وہ نقطہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کیا کہلاتا ہے، وہ توازن کا نقطہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ مکمل مقابلے کے تحت قیمت کا تعین باللحاظ وقت ہے۔ اشیاء کی قیمت کے تعین میں عرصہ وقت کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یومیہ منڈی میں شے کی رسد اور طلب میں ہر روز کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس شے کی قیمت کا تعین عارضی طور پہ ہوتا ہے جو تقریباً ہر روز بدلتی رہتی ہے۔
اب طویل عرصے کی قیمت کا تعین طلب اور رسد کے مستقل توازن کی بنا پہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے رسد کو طلب کے مطابق گھٹایا یا بڑھایا جا سکتا ہے۔ مکمل مقابلے کے تحت قیمت کا تعین جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ باللحاظ وقت اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے بازاری قیمت کے لحاظ سے، دوسرا کیا ہے معیاری قیمت کے لحاظ سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بازاری قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ یومیہ منڈی کی قیمت ہے جو کسی شے کی طلب اور رسد کے عارضی اور وقتی توازن سے وجود میں آتی ہے۔ اگر کسی شے کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، اس طرح سے اگر شے کی طلب کم ہو جائے تو قیمت کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ رسد میں محدود حد تک کمی بیشی ممکن ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے بازاری قیمت میں طلب زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، رسد کی نسبت طلب زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو کہ ہر روز ایک نئی قیمت کے ساتھ کیا ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اس کا جائزہ درج ذیل صورتوں میں لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بازاری قیمت کا آگے جو ہے دو صورتیں ممکن ہیں، ایک تو ہے ضیاء پذیر اشیاء کی قیمت کا تعین اور دوسرا جو ہے پائیدار اشیاء کی قیمتوں کا تعین۔ ضیاء پذیر اشیاء سے مراد ایسی اشیاء جو کہ گلنے سلنے والی چیز ہوتی ہیں، دودھ، سبزی، پھل، گوشت، مچھلی وغیرہ، جن کی رسد جو ہے مقرر ہوتی ہے، ایک دن کی رسد ہوتی ہے، رسد جو ہے غیر لچکدار ہوتی ہے، اس طرح سے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر طلب بڑھ جائے تو رسد میں اضافہ ممکن نہیں ہوتا، اگر طلب کم ہو جائے تو رسد کو کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شے کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی ساری مقدار کو فروغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ ایسی شے کی رسد معین ہوتی ہے، اس لیے ایس ایس یعنی کہ خط رسد جو ہے وہ او ایکس کے بالکل عمودی ہوتا ہے، یعنی کہ قیمت میں چاہے اضافہ ہو یا کمی ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ آپ کے سامنے ضیاء پذیر شے کی بازاری قیمت کا گوشوارہ موجود ہے۔ یہاں پہ قیمت، جب کسی شے کی قیمت 120 روپے ہے فی کلو تو رسد کتنی ہے 300 اور طلب کتنی ہے 100۔ جب قیمت کم ہو کر کتنی ہو جاتی ہے 100 ہو جاتی ہے، رسد میں اضافہ ہو کر رسد جو ہے وہی رہتی ہے، رسد مقرر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ 300، طلب کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے، قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہوگا، 80 روپے رسد وہی رہے گی، طلب 300 ہو جائے گی، 60 روپے رسد وہی 300 اور طلب بڑھ کے کتنی ہوگی 400، اسی طرح سے 40 روپے پہ رسد جو ہے وہی 300 ہے اور طلب بڑھ کے کتنی ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹ 500 ہو گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ ذرا گوشوارے پہ ذرا غور کریں تو یہاں پہ رسد جو ہے غیر لچکدار ہے، رسد معین ہے، رسد میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے، جبکہ قیمت کے کم ہونے پر طلب بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو قیمت کے بڑھنے پر طلب میں کیا ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اسی کو آگے شکل کی صورت میں جو ہے ڈائیگرام کی صورت میں آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ او ایکس پہ ہم نے گوشت کی طلب رسد لی گئی ہے، او وائی پہ قیمت لی گئی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ڈی ڈی خط آپ کو لیفٹ ٹو رائٹ اوپر سے نیچے گرتا ہوا ہے خط رسد نظر آتا ہے، جو کہ نقطہ ای پہ ایس ایس خط جو کہ بالکل عمودی ہے، جو کہ 300 پہ یعنی کہ عمودی ہے، کیونکہ اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ قیمت بیسک 20 40 60 80 100 120 اوپر سے نیچے، اگر 120 کی طرف سے نیچے جائیں تو بھی رسد جو ہے مقرر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ نقطہ ای جہاں پہ گوشت کی طلب رسد کتنی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ 300 اور قیمت کتنی طے پا گئی ہے 80 روپے، یہ عارضی قیمت ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ یہ کیونکہ ضیاء پذیر اشیاء ہیں، یہ روزانہ کی نئی قیمت ہوتی ہے، یومیہ منڈی میں ہمیشہ نئی قیمت ہوگی۔ اس کے بعد پائیدار اشیاء، ایسی اشیاء جو کہ دیر پا ہوتی ہیں، جو کہ گلنے سلنے والی نہیں ہوتی، مثلا چینی، چاول اور اسی طرح سے ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، اے سی، موٹر بائک وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیر پا ہیں، جو کہ بعد میں بھی فروخت کی جا سکتی ہیں، جن کو لمبے عرصے تک اسٹاک بھی کیا جا سکتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو کیونکہ ان کا گلنے سڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ان کا گوشوارہ قیمت ہے 28 روپیز، رسد کتنی ہے 500، طلب کتنی ہے 100۔ جب قیمت 26 روپے ہو جاتی ہے، رسد بڑھ کے 400 ہو جاتی ہے، طلب جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ 200 ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے 24 روپیز پہ طلب اور رسد آپس میں برابر ہو گئے ہیں، وہ 300 ہے۔ 22 پہ رسد جو ہے وہ 200 ہے، طلب جو ہے وہ 400 ہے۔ 20 پہ جو رسد ہے وہ 100 ہے اور اسی طرح سے طلب جو ہے وہ 500 ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ 24 روپیز 24 روپے ایسی قیمت ہے جہاں پہ طلب اور رسد
آپس میں برابر ہیں، یعنی کہ 300 برابر ہیں، پائیدار اشیاء کی قیمت کا تعین یہاں پہ ہوگا۔ اسی کو گوشوارے کی ڈائیگرام کی صورت میں آپ کے سامنے شکل کی صورت میں او ایکس پہ چینی کی طلب رسد لی گئی ہے، او وائی پہ قیمت لی گئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ پہلے ایک خط بنا لیں جو کہ ڈی ڈی خط بنے گا طلب کا، 28 کو 100 کے ساتھ، 26 کو جو ہے 200 کے ساتھ، 24 کو 300 کے ساتھ، 22 کو 400 کے ساتھ، اسی طرح سے 20 کو 500 کے ساتھ۔ ان نکات کو ملانے سے ہمیں ایک خط حاصل ہوگا جو کہ اوپر سے نیچے لیفٹ ٹو رائٹ ڈی ڈی خط نیگیٹو سلوپ رکھتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی طرح سے آپ خط رسد لیں گے 28 پہ 500، 26 پہ 400، کیونکہ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل حرکت کرتی ہیں، مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں، تو بالآخر کراس کر رہی ہیں کہاں پہ؟ نقطہ ای پہ، یہ دونوں ایک دوسرے کو۔ تو جہاں پہ طلب اور چینی کی طلب اور رسد برابر ہے، یعنی کہ 300 ہے، اور قیمت کتنی ہے وہاں پہ 24 روپیز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ مارکیٹ میں جو ہے قیمت کا تعین ہو گیا ہے۔ بازاری قیمت کیا ہوتی ہے؟ بازاری قیمت یعنی کہ جو ہے اس کے اہم خواص کیا ہیں؟ یہ ایک عارضی نوعیت کی ہوتی ہے، اس میں آئے دن اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ ضیاء پذیر اشیاء کی رسد معین ہوتی ہے، جو کہ پائیدار اشیاء کی رسد میں اس حد تک اضافہ ممکن ہوتا ہے جتنی اشیاء ذخیرے میں موجود ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ قیمت میں تبدیلی زیادہ تر طلب میں کمی بیشی کا سبب ہوتی ہے، یعنی کہ قیمت کے تعین میں رسد کے مقابلے میں طلب زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بازاری قیمت معیاری قیمت کے گرد گھومتی ہے۔ قلیل عرصے میں قیمت اجارہ دار اور پیداوار کا تعین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ معیاری قیمت، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو معیاری قیمت ہے اسے نارمل قیمت بھی کہتے ہیں، عرصہ طویل کی قیمت بھی کہتے ہیں۔ یہ طلب و رسد کے مستقل توازن کی بنیاد پہ ہمارے وجود میں آتی ہے۔ اس میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ اگر طلب کسی شے کی بڑھ جائے تو رسد کو بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ زمین خریدی جا سکتی ہے، اس پہ بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے، مزدوروں کو ہائر کیا جا سکتا ہے، تو اس کو پیداواری پروسیس مکمل کرنے کے لیے سفیشینٹ ٹائم موجود ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ معیاری قیمت جو ہے نا، ان کی بھی آگے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، عرصہ قلیل کی معیاری قیمت، عرصہ طویل کی معیاری قیمت۔ عرصہ قلیل میں سے مراد وقت لیا جاتا ہے جس میں نئی فرمیں تو کاروبار میں داخل نہیں ہو سکتی، البتہ پرانی فرمیں اپنی پیداوار میں کسی حد تک اضافہ کر کے رسد کو بڑھا سکتی ہیں۔ مثلا اگر پہلے مزدور کسی کارخانے میں فیکٹری میں پہلے مزدوروں کی 2 شفٹیں چل رہی تھیں، تو طلب بڑھنے پر ہم یعنی کہ وہ تیسری شفٹ چلا دی جاتی ہے، یا اگر رسد طلب کم ہو گئی ہے تو 3 شفٹیں چل رہی تھیں 2 کر دی گئی ہیں، 2 چل رہی تھیں تو 1 کر دی گئی ہے۔ اس صورت میں بھی طلب اور رسد کا توازن وہی ہوگا جہاں پہ طلب اور رسد کی قوتیں آپس میں کیا ہوں گی ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ برابر ہوں گی یا مقرر ہوں گی۔ عرصہ طویل کی معیاری قیمت، طویل عرصے سے مراد وہ وقت لیا جاتا ہے جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل ہو سکیں، پرانی فرمیں حالات بہتر نہ ہوں تو کاروبار کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں، تو نئی آتی رہتی ہیں، پرانی چھوڑ کے جاتی رہتی ہیں، جو لاس میں ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، پروفٹ میں ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک مستقل طور پر ایک توازن طلب اور رسد میں ایک برقرار رہتا ہے، اور یہ توازن جو ہے یعنی کہ شو کرتا ہے کہ عرصہ طویل میں معیاری اشیاء کی قیمت جو ہے وہ کیا رہتی ہے؟ وہ مقرر رہتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ معیاری جو قیمت ہے اس کے خواص کیا ہیں کہ معیاری قیمت مستقل توازن کی بنیاد پہ طلب اور رسد کے جو نا کے تحت مقرر ہوتی ہے۔ معیاری قیمت کا تعین طلب اور رسد دونوں قوتیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ بازاری قیمت میں طلب کا کردار زیادہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیے قیمت کو متاثر کرنے میں دونوں کا برابر ہاتھ ہوگا۔ یہ ایک مقررہ سطح پر برقرار رہتی ہے اور بازاری قیمت کے لیے محور کا سینٹر کا کام کرتی ہے۔ ایسی اشیاء جنہیں بار بار پیدا کیا جا سکے ان کی معیاری قیمت متعین ہوتی ہے، مثلا چاول ہے، گھی ہے، کار ہے، کپڑا وغیرہ ہے، لیکن وہ اشیاء جو نادر قسم کی ہوں انہیں دوبارہ پیدا نہ کیا جا سکے ان کی معیاری قیمت نہیں ہوتی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو کہ ہم نے پہلے جو ہے اجارہ دار اور قیمت، پھر مکمل مقابلے کے تحت، اور پھر معیاری اور بازاری قیمت کا تعین جو ہے ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔